بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز زبان صاحب نے بڑی دل کھول کے بات کی ہے، اور میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ یہ ملک جو ہم نے اللہ کے نام پہ حاصل کیا ہے، اس میں قوم کی امنگیں اور دعائیں تو شامل ہیں ہر لحاظ سے، اور قوم کی کھوک سے جنم لینے والی ہماری جو فوج ہے وہ اس کا مین سٹے رہا ہے، بیکاز بہت سی ہمارے خلاف تھریٹس تھیں، ایسٹرن بارڈر، ویسٹرن بارڈر، ٹیررزم، انٹرنل تھریٹ، ہائبرڈ وار، اور اس کے آگے اگر سیسر بنائی ہوئی دیوار کے طور سے کھڑے ہوئے ہیں تو وہ افواج پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں سب سے پہلے تو جنرل فیض علی چشتی صاحب، دیکھیں ان کی پاکستان بننے سے پہلے یہ افواج کے اندر آئے، اور ساری عمر عبارت ہے کہ انہوں نے ہر جگہ کے اوپر بہت اچھی خدمات انجام دی، لیکن اس سے بھی پڑھ کے جب یہ ریٹائر ہوئے تو انہوں نے ایک ریاضت اور بندگی سمجھ کے یہ ایکس سروس مینوں کی قیادت کرنی شروع کی، اور آئی ٹیل یو کہ یہ جاب جو ہے اس لحاظ سے تھینک لیس ہے، بیکاز نارملی نہ اس کی کوئی پرک ہے، نہ پریولیج ہے، نہ اس کا کوئی الاؤنس ہے، نہ کچھ ہے، لیکن جنرل فیض علی چشتی صاحب نے ان کی قیادت میں 18 سال، اور یہ ایسے نہیں کہ یہ ایسے بیٹھ رہے، ہر دفعہ یہ ری الیکٹ ہوتے رہے، اور جو ان کے ساتھ ان کی اسٹیٹ کونسل تھی انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ اپنی، اور آج بھی ان کی یہاں ابھی 97 ایئر میں ایج ہے، ان کی یہاں موجودگی اس بات کی غماز ہے کہ ان کا دل جو ہے وہ اپنی فوج کے لیے اور اپنے ملک کے لیے لڑتا ہے، اور جو ایکس سروس مین کے ہمارے سروس پرسنز ہیں وہ تینوں سروسز کی جو ہیں ان کی فلاح کے لیے ہم کوئی دقیقہ فکر گزارش نہیں کریں گے۔ تو ہم مشکور ہیں جنرل فیض علی چشتی صاحب کے، آنیسٹلی میری اور بڑی کمٹمنٹس آپ دیکھتے ہیں کہ میں اندر بہت سی چیزوں میں لگا رہتا ہوں، تو فیض علی چشتی صاحب نے مجھے گائیڈ بھی کیا، بریف بھی کیا، اور مجھے بتایا کہ اگر آپ آئیں اور اس مشن کو ہم آگے چلائیں تو یہ اچھی، تو میں نے کہا سر لبیک، میں اگر آپ یہ چاہیں گے تو ہمارا تو جان اور خون بھی حاضر ہے افواج پاکستان اور پاکستان کے لیے، تو میں حاضر ہوں، تو ہم آگے۔ آج میں مشکور ہوں لیفٹیننٹ جنرل کمال اکبر صاحب ساتھ بیٹھے، یہ ان کی ایج 82-83 ایئرز ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ اپنی زندگی میں انہوں نے 170 دفعہ بلڈ ڈونیٹ کیا ہے فار سولجرز بھی، اور یہ ہوں آپ یہ دیکھیں کہ یعنی اس قسم کے سیلف لیس لوگ جو کہ آپ اگر 60 سے اوپر ہو جائے تو آپ گھر بیٹھنا چاہتے ہیں، کوئی نہیں بس میری پینشن آ گئی، کوئی کسی سے ملا نہیں، یہ مڈ 80s کے اندر، اور جنرل صاحب جو ہیں نیئرلی 100 ایئرز کے قریب جا کے بھی، تو یہ یہاں بیٹھے ہیں قومی کاز کے لیے، یہ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں یونٹی، محبت، پیار، ہم آگے جانا چاہتے ہیں، اس لیے تو میں کمال اکبر صاحب کا مشکور ہوں۔ وائس ایڈمرل عبدالعلیم صاحب ہیں نیکسٹ، آئی ایم سو گریٹفل، یہ نیوی کے 3 اسٹار جنرل ہیں اور مانے ہوئے، یہ کام کرنے کا شوق ہے، لگن ہے، اور ان کو ہم اپنی ٹیم کے اندر ایک سینئر پوسٹ کے اوپر رکھیں گے، چونکہ یہ جو پاکستان ایکس سروس پرسنز سوسائٹی ہے یہ صرف فوج کی نہیں ہے، یہ نیوی کی بھی ہے، یہ ایئر فورس کی بھی ہے، اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ سول آرم فورسز ہیں، رینجرز ہیں، اور ان کے بہت سے مسائل ہیں، شہداء کے ہیں، لوگ بہت سے بیوائیں ہیں، ان کے مسائل ہیں۔ اسی طرح ہمارے ساتھ ایئر مارشل پرویز نواز صاحب ہیں، یہ ساتھ بیٹھے، ایئر مارشل پرویز نواز کی آؤٹ اسٹینڈنگ، یہ ڈی جی سول ایویشن رہے، یہ کامرا کی بیس کے کمانڈر رہے، ان کے دوسرے بھائی بھی ایئر مارشل تھے جو شہید ہوئے، وہ ایک کریش میں سلیم نواز صاحب، ان کے والد صاحب بھی ایئر مارشل تھے، نواز صاحب، ان کی بھی سروسز بلوس کی پاکستان کرنے سے ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سیلف لیس لوگ ہیں، اور یہ جا کے آ کے ہم تو اپنا ٹائم نکالنا نہیں چاہتے، چند منٹ بھی بیٹھ کے ہم چاہتے ہیں ہماری اپنی بزنس کیا ہے، میرا اپنا پروفیشن کیا ہے، میرے اپنے بچے کیا ہیں، وہ کہتے ہیں نا اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ یہ جو پیسٹ کا سیٹ اپ ہے یہ بنیادی طور کے اوپر خدمت خلق ہے،
یہ اپنے ان بھائیوں کی خدمت ہے جنہوں نے افواج پاکستان کو اپنا یوتھ دیا تھا، اور ابھی ریٹائرمنٹ کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ہم فیسیلیٹیٹر بنیں. ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، ہم صرف مسائل کو دیکھ کے سروس ہیڈ کوارٹر حکومت کہیں کسی کو بیت المال سے کسی کی مدد کرانی ہے، کسی اور آرگنائزیشن سے کرنی ہے تو وہ کرنا چاہتے ہیں. تیسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کمانڈر ارشد صاحب ہیں ادھر بیٹھے ہوئے نیوی کے کمانڈر صاحب کھڑے ہو جائے. یس، ارشد صاحب کا بھی ایک بہت بڑی نیوی میں خدمات ہے. اس کے بعد ہے بریگیڈیئر طارق صاحب، میاں طارق صاحب، یہ ستارہ جرأت ہے فوج کے اور آؤٹ اسٹینڈنگ پاکستان کے افواج کے افسر ہیں جنہوں نے اپنی جان. اسی طرح بریگیڈیئر آصف نواز صاحب ہیں ہمارے، یہ اٹک کے صدر بھی ہیں ادھر. آصف نواز صاحب ہیں. بریگیڈیئر انصار ہیں، بریگیڈیئر انصار ان کی اپنی خدمات ہیں. بریگیڈیئر ذوالفقار شہید صاحب ہیں، یہ ان کا بھی اپنا بہت زیادہ. کرنل احسان آپ ہیں ادھر. کرنل طارق کمال صاحب ہمیشہ خدمات دی، اور فیو مور نیمز. کرنل پرویز اختر ابھی نہیں. میجر قمر کیانی صاحب، جی میجر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ بھی آئے. صوبیدار افضل صاحب روح رواں ہمارے بہت اچھا، یہ تحصیل کے ہمارے پریزیڈنٹ ہیں آپ کی فتح جنگ کی. فتح جنگ صاحب، فتح، ویری گڈ. اس کے بعد ہیں صوبیدار عثمانی صاحب. عثمانی صاحب کدھر ہے؟ اچھا، آؤٹ اسٹینڈنگ. یہ میرے پاس ہے، میں نے آپ سے ملنا ہے. میں نے کہا کہ بسم اللہ گھر آنا ہے، میں نے کہا گھر آ جائے. اور یہ جب گھر آئے تو میں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں میں قطر کی جنگ کا وار وونڈیڈ ہوں. تو میں نے کہا آپ کو کیا ہوگا؟ تو انہوں نے میری اپنی ٹانگ دکھائی جو کہ امپیوٹ ہوئی تھی، آرٹیفیشل پلاسٹک کی ٹانگ ایک ان کی لگی ہوئی ہے. اور ابھی بھی یہ پورے کشمیر کے اندر یہ ہمارے پریزیڈنٹ ہیں وہاں کے، اور لوگوں کے کام کرنے کے لیے وہ بہتر ہے. کرنل مشتاق صاحب چکوال سے ہمارے کلیگ ہیں. مشتاق ویری گڈ، تھینک یو ویری مچ. آج سردار اکرم صاحب شاید نہیں پہنچ سکے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. اسی طرح صوبیدار طاہر قادری صاحب ادھر ہیں. جی رحیم جار خان صاحب جی. اور یوتھ کونسل کے پریزیڈنٹ بھی آج ہمارے پاس شہزاد ینگ لڑکے ہیں. یہ انہوں نے گریجویشن بھی کی ہوئی ہے، پوسٹ گریجویشن بھی کی ہے. یوتھ کو ہم اکٹھا بھی کرتے رہتے ہیں. اگلے دن بھی ہم نے ایک پروگرام کیا تھا. تو ان کے علاوہ بھی جتنے ہمارے ساتھی آئے ہوئے ہیں، میڈیا کے لوگ بھی، باقی بھی میں کئیوں کا نام نہیں لے سکتا ہوں گا، سب کے ہم مشکور ہیں. ابھی میں اپنی مختصر سی گفتگو میں